السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ حضرات اکرامی وقار، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرامی وقار، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے سامعین سن رہے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی شاعر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو درود پاک کا درس دے کر جایا کیا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو درود پاک پڑھا کر جایا کیا کرتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پاک پڑھاتے بھی ہیں تو کس لیے پڑھاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، حضور سیدی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کچھ بھول جائے، اگر کوئی شخص کچھ بھول جائے اور اسے یاد نہ آئے تو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اگر وہ درود پاک پڑھے گا تو قسم خدا کی درود پاک کی برکت سے اسے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ حضرات اکرامی وقار، آؤ میں بتاتا ہوں درود پاک پڑھنے سے فوائد کیا ملتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو ملتا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں کمرے میں بیٹھ کر کچھ سی رہی تھی، اتنے میں میں کچھ سی رہی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ لائٹ بھی چلی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، سوئی گری، لائٹ گئی، اللہ اللہ باقا کریم جلوہ گر ہوئے روم میں۔ اب آقا کریم آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے اقدس سے اتنا نور آیا کیا کرتا ہے، اتنا نور چمکتا ہے کہ سارا کمرہ چمک اٹھا اور جگمگا گیا۔ تو میرے ایمان نے یہ کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات کرامی وقار، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ میں بتاتا ہوں یہ درود پاک کے فوائد ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے اتنا نور تھا کہ سارا کمرہ جگمگا اٹھا، سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہی کہنا تھا آقا کریم سے، حضرت عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے اقدس میں اتنا نور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ سے آقا کریم فرماتے ہیں، اے عائشہ ہلاکت ہے، اے عائشہ ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے اس کے اوپر ہلاکت۔ حضرات کرامی وقار اتنا ہی کہنا تھا حضرت عائشہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے اوپر جو بروز قیامت میری زیارت سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ حضرت عائشہ سے آقا کریم فرماتے ہیں جن کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے اللہ اکبر اس کے اوپر ہلاکت ہے۔ اے میرے قوم کے مسلمانوں آؤ میں بتاتا ہوں درود پاک پڑھا کیا کرو، درود پاک پڑھو گے تو آپ کے دل میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور حضور کے عاشق بنو بھی تو یوں ہی نہ بنو۔ آؤ میں بتاتا ہوں ایک مرد مجاہد کو وہ اپنے وقت میں اس طریقے سے جاتے ہیں دنیا سے، آؤ بتاتا ہوں دنیا دار انہیں علامہ کفایت علی کافی کے نام سے جانا کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب آپ کو مراد آباد کی زمین پہ آپ کو پھانسی دیا جا رہا تھا پوچھا گیا آخر آپ کا آخری خواہش کیا ہے؟ آپ کا آخری خواہش کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علامہ کفایت علی کافی آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے بیٹوں سے ملنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ علامہ کفایت علی کافی آپ کو سزا دی جا رہی ہے، آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں قلم اور کاغذ لے آیا جائے، قلم اور کاغذ آتا ہے، قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرات کرامی وقار بہت سے لوگ ایسے آئے اور چلے گئے جو آقا کریم رؤوف الرحیم کے نام کو ذکر کو مٹانا چاہا لیکن اللہ اکبر کبھی وہ مٹا نہ سکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں بنی اسرائیل کے قوم کا ایک شخص تھا اللہ اکبر کبیرہ اسے اسلام سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی وہ نفرت کیا کرتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ آقا کریم سے محبت کیا کرتا تھا۔ آؤ میں بتاتا ہوں کون آقا کریم، میں کس آقا کی بات کر رہا ہوں؟ امام الانبیاء شفاعت کرانے والے آقا جو آدم کے بھی نبی ہیں، جو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، جو حضرت یحییٰ کے بھی نبی ہیں، جو سلیمان کے بھی نبی ہیں، جو زکریا کے بھی نبی ہیں، جو ابراہیم کے بھی نبی ہیں، جو اسماعیل کے بھی نبی ہیں، اسی نبی کے شان میں بریلی کے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا اور کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھ سیسوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اتنا ہی نہیں بریلی کے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا اور کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں لوگ نا آخر اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یوں ہی اعلیٰ حضرت سے عشق نہیں ہے، یوں ہی محبت نہیں ہے، کیونکہ میں اس لیے عشق کرتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں۔ کسی عاشق نے لکھا ہے ڈال دی قلب میں عظمت
مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات کرامی وقار، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ بنی اسرائیل کے قوم کا شخص آقا کریم سے نفرت کیا کرتا تھا، اسلام سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن اس نے توریت شریف کھولی، توریت شریف کھولی، توریت شریف کھولنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو نام محمد 4 جگہ پہ آتا ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ 4 جگہوں پہ، 4 جگہوں پہ نام محمد آتا ہے۔ توریت شریف تلاوت کے لیے کھولا، 4 جگہ نام محمد آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے تو آقا کریم سے نفرت تھی، وہ کرتا کیا ہے؟ نام محمد کو مٹا دیتا ہے، نام محمد کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس توریت شریف کو وہ بند کر کے رکھتا ہے۔ دوسرے دن کھولتا ہے، توریت شریف کو جب کھولتا ہے دیکھتا ہے نام محمد کل 4 تھا، آج 4 کے بجائے نام محمد 8 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اے میرے بچے بتا تو نے یہاں پہ نام محمد لکھا کیا؟ تو نے یہاں پہ یہ چیز لکھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، بچے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں لکھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنو تو ذرا، وہ بنی اسرائیل کے قوم کا شخص توریت سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام مبارک مٹانے کے بعد دوسرے دن پھر سے توریت شریف کو کھولتا ہے، تلاوت کرنے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلاوت کرنے بیٹھتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو، پہلے دن اسے 4 ملا، آقا کریم کے نام کو مٹایا، نام محمد کو مٹایا۔ دوسرے دن 8 ہوئے، آقا کریم نام محمد کو وہ مٹاتا ہے۔ جب وہ تیسرے دن توریت شریف کو کھولتا ہے، توریت شریف میں دیکھتا ہے نام محمد پہلے دن 4، دوسرے دن 8، اس مرتبہ نام محمد 12 مرتبہ لکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، اس کے دل میں چوٹ آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب چوٹ آئی، اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اللہ کے خوف آیا، اور اس نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت سے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میرے عشق نے یہ کہا، آقا کریم کے نام مبارک کی برکت یہ ہے، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت آپ کا شان یہ ہے، نام مبارک کی برکت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو میرے عشق نے یہ کہا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا ہے تمہارے لیے، بنے دو جگہ ہے تمہارے لیے، دہن میں جبا ہے تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ آئے ہم یہاں تمہارے لیے اور اٹھے ہم وہاں، تمہارے لیے اٹھے ہم وہاں تمہارے لیے۔ حضرات اکرامی وقار، میرے بتانے کا مقصد بس یہ ہے، ہمارے بتانے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو زندگی عطا کی گئی ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے زندگی کو بسر کر دو، آقا کریم کی محبت میں اپنی زندگی گزارو۔ حضرات اکرامی وقار، اگر آپ ایک عاشق بن کر اپنی زندگی کو گزاریں
اتاریں گے تو قسم خدا کی دنیا سے آپ جائیں گے، اور لوگوں کی زبان پہ یہ رہے گا، لوگوں کی زبان پہ یہ رہے گا، عاشقان رسول جا رہا ہے۔ کون عاشقان رسول؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے دیوانوں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے دیوانوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی بتانے میں غلطیاں خامیاں ہو اپنے رحیمی کریمی سے معاف عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام